بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، خبریں تو بہت سی تھیں، خصوصاً جو عدالتی محاذ ہے وہاں پر بہت اہم ترین خبریں آ رہی تھیں۔ وہاں سے جو 6 ججز کا خط ہے اس پر سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں، اس حوالے سے بھی کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس وقت ہاٹ ایشو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس۔ بہت طویل پریس کانفرنس تھی ان کی، اسی حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ کچھ بہت اہم نکات ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، ذرا سنیے گا، دیکھیے گا آخر تک۔ وہ اہم نکات ابھی بھی عمران خان کا پلڑا بھاری کر رہے ہیں۔ وہ جو اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان سے عمران خان کا پی ٹی آئی کا پلڑا ابھی بھی بھاری ہے۔ وہ کون سے نکات ہیں وہ آپ کے سامنے بھی میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جناب ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک طویل ترین پریس کانفرنس تھی، تقریباً 2 گھنٹے پر مشتمل یہ پریس کانفرنس تھی۔ جب وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے تو اپیرنٹلی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے پاکستان کے سیکیورٹی ایشوز پر، جس میں حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، بشام میں واقعہ ہوا جو چینیوں پر حملہ کیا گیا تھا، اس کے علاوہ پھر اور جو قبائلی علاقہ جات میں یا کے پی میں جو دہشت گردانہ حملے ہوئے اس حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اس کے تانے بانے جو ہے وہ افغان دہشت گردوں کے ساتھ ملتے ہیں، افغان سرزمین سے ملتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے بات کی۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد جب فلور اوپن کیا گیا کوسچن آنسر سیشن کے لیے، تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ پھر 9 مئی کے حوالے سے ہوا، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر تمام پریس کانفرنس کا رخ جو ہے وہ 9 مئی کی طرف اور پی ٹی آئی کی طرف مڑ گیا، اور پھر تمام جو پریس کانفرنس ہے وہ سیشن ہے وہ اسی ٹاپک پر، یعنی کہ 9 مئی پر پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ سیشن رہا۔ اس دوران پھر ان کی جانب سے ایک ویڈیو بھی چلائی گئی، ایک جو ہے وہ فوٹیج وہاں پر پلے کی گئی جو کہ پہلے پریس کانفرنس میں نہیں کی گئی تھی، اور اس سوال کے جواب میں وہ فوٹیج، وہ ویڈیو جو ہے وہ پلے کی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کے یہ کوئی سوال ہوگا، اور اس سوال کے جواب میں انہوں نے وہ ویڈیو چلا دی ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی وہ پلانڈ کوسچن تھا، پلانٹڈ کوسچن تھا جو کہ وہ کیا گیا تھا، لیکن میرے خیال سے ایسا نہیں ہے۔ یہ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ اس طرح کا سوال ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو تو اس اہم معاملے سے جو ہے وہ قطع نظر نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا اس کے لیے تمام تر تیاری مکمل کی گئی تھی، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ پھر وہاں پر چلائی گئی اور بتایا گیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ حملہ کیا گیا۔ اس میں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کے بیانات چلائے گئے، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا بیان اس میں چلا، مراد سعید کا بیان اس میں چلا، شہریار آفریدی کا بیان اس میں چلا، شاندانہ گلزار کا بیان اس میں چلا۔ یہ تمام تر بیانات جو ہے اس ویڈیو کا حصہ تھے۔ یہ تمام تر بیانات جو ہے وہ چلانے کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی یہ مقدمات ابھی تک لٹکے کیوں ہوئے ہیں، کیوں انہیں سزا نہیں مل رہی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نظام انصاف پر بہت بڑا سوال ہے۔ انہوں نے اگزامپل دی ویسٹرن کنٹریز کی، انہوں نے اگزامپل دی جو لندن میں مظاہرے ہوئے تھے، انہوں نے اگزامپل دی جو یو ایس میں جو ہے وہ ہنگامے ہوئے تھے۔ یہ تمام تر اگزامپلز انہوں نے کوٹ کیے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس میں ایک مخصوص سیاسی جماعت ملوث ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کا وہ نام لے رہے تھے، نام لیے بغیر وہ پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے تھے کہ اس میں ایک سیاسی جماعت ملوث تھی، وہ ٹولہ ملوث تھا جس نے یہ تمام تر جو ہے وہ ہنگامے کیے، اور یہ 9 مئی کا واقعہ جن کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا۔ یہ انہوں نے جناب بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ فوج کا نہیں بلکہ پوری قوم کا یہ مقدمہ ہے، پاکستانی قوم کا یہ مقدمہ ہے، اور انہیں اگر سزا نہ دی گئی تو پھر ملک میں کسی کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں رہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں جلد از جلد سزا دی جائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اور اس میں پھر مشروط اجازت دی گئی تھی فیصلے سنانے کے حوالے سے۔ باقیوں کے کیس ابھی پینڈنگ چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ مطالبہ کیا گیا، یہ سمجھ لیں، یہ میسج دیا گیا ہے، یہ سمجھ لیں کہ جی جلد از جلد جو ہے وہ سزائیں دی جائیں، جلد از جلد جو ہے وہ فیصلے سنائے جائیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ تھا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کیا مطالبہ کر رہی ہے شروع سے، یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے آپ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیں جو تمام تر معاملے کی تحقیقات کرے، اور جو ذمہ داران ہوں ان کو سامنے لے آئے۔ ایک مطالبہ ان کا یہ ہے، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جناب اس واقعے کی جتنی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ آپ سامنے لے آئیں تاکہ ذمہ داروں کا تعین ہو سکے، کون کون اس میں ملوث ہے۔ یہ 2 بڑے جو ہے وہ ڈیمانڈز پی ٹی آئی کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جب بات ہوئی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جناب یہاں پر کہا کہ جی ہمیں جوڈیشل کمیشن سے انکار نہیں ہے، حالانکہ ان کا دوسرے الفاظ میں یہ انکار ہی تھا
جو انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن آپ ضرور بنائیں، لیکن جوڈیشل کمیشن پھر بنائیں جو شروع سے تحقیقات کرے، جو بتائے، جو تحقیقات کرے، انویسٹیگیٹ کرے کہ جی 2014 کا دھرنا کیسے ہوا تھا، جو انویسٹیگیٹ کرے کہ جناب پی ٹی وی کی عمارت پر حملہ کس نے کیا تھا، جو انویسٹیگیٹ کرے کہ جناب پارلیمنٹ پر دھاوا کس نے بولا تھا، جو یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ جناب سول نافرمانی کی، سول ڈس اوبیڈینس کی جو تحریک ہے وہ کس نے چلانے کی بات کی تھی، بجلی کے بل کس نے جو ہے وہ جلانے کی بات کی تھی، کے پی سے کون جتھے جناب لے کر آتا تھا دارالخلافہ کی طرف۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس تمام تر معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات کی جائے۔ تو ٹھیک ہے، اگر فوج یہ چاہتی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان تمام تر معاملے کی تحقیقات ہوں تو کروا لی جائیں، لیکن پھر پردہ نشین جن کے نام سامنے آئیں گے پھر ان کے نام بھی عوام کے سامنے رکھے جائیں کہ جناب یہ لوگ ملوث تھے، پھر ان پردہ نشینوں پر پردہ نہ ڈالا جائے، پھر ان کے ناموں کو مت چھپایا جائے، پھر آپ جوڈیشل کمیشن سے تحقیقات کروائیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کے سامنے رکھیں اور وہ پھر پبلک کرے اس کی رپورٹ کو، اور جتنے لوگوں کا، چاہے وہ پھر بیوروکریسی کا کوئی بندہ ہو، چاہے وہ سول گورنمنٹ کا کوئی بندہ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی شخصیت ہو، پھر سب کے نام سامنے آنے چاہیے۔ بالکل یہ اس طرح سے جو ہے وہ کر لیں۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ جناب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے الفاظ سے، کہ جوڈیشل کمیشن ان معاملات پر بنتا ہے جس میں کوئی ابہام ہوتا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ میں اب کیا کہوں اس حوالے سے کہ جناب خود ہی اب جو ہے وہ مدعی ہیں اس معاملے کے، خود ہی وکیل ہیں اور خود ہی منصف بھی بن بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن اس معاملے پر بنتا ہے جس میں کوئی شک ہوتا ہے، کوئی ابہام ہوتا ہے۔ تو یہ تو روزہ روشن کی طرح آیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی ملوث تھی۔ یہ بہرحال جناب انہوں نے بات کی، اور پھر اس کے بعد ذکر ہوا ڈیل کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے۔ دیکھیں گزشتہ کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ سینیٹر عرفان صدیقی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم سے کیوں نہیں مذاکرات کر رہی پاکستان تحریک انصاف۔ پھر شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے لیے ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ہم جو ہے وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، مساک پاکستان کیا جائے، مساک معیشت کیا جائے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ باتیں جو موجودہ حکومت کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جی بالکل بھی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے اس کو بالکل خارج از امکان قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات یا بات چیت فوج یا اداروں کو نہیں بلکہ سیاسی پارٹیوں کو زیب دیتی ہے، اور سیاسی انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اس کو بالکل ہی انہوں نے آؤٹ آف دا کوسچن قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایک راستہ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک راستہ ہے کہ صدقے دل سے معافی مانگ لیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کو، کہ صدقے دل سے معافی مانگ لیں اور تعمیری سیاست کریں، نفرت کی سیاست چھوڑ دیں۔ یہ انہوں نے ایک راستہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ پتہ نہیں یہ راستہ انہوں نے بنایا ہے یا وہ بنانے کی بات کر رہے ہیں یا وہ کیا ہے، اس کو مختلف اینگل سے جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جی صدقے دل سے معافی مانگ لیں، یہ ایک راستہ ہے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو جو بات چیت ہے یا مذاکرات ہے اس کو انہوں نے بالکل آؤٹ آف کوسچن قرار دیتی، انہوں نے کہا جی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے بعد اب میرا یہ سوال ہے کہ جو شہباز شریف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یا جو عرفان صدیقی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، پھر وہ کس مینڈیٹ کے تحت کر رہے ہیں؟ کیا وہ فوج کے خلاف جا کر یہ مذاکرات کریں گے؟ کیا اس پہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں ہوگی؟ کیا ان کی مرضی کے خلاف یہ مذاکرات ہوں گے؟ تو اس پر میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے جو کہ شہباز شریف کی جانب سے یا باقی لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے، صرف ایک دکھاوے کے لیے ہے کہ جناب کل کو یہ سچے ہو جائیں کہ جناب دیکھیں ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف کو آفر کی تھی کہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو یہ ان کی دوہری پالیسی بلکہ منافقانہ چہرہ ہے، یہ شہباز شریف کا یہ منافقانہ چہرہ ہے، یہ باقی جو حکومتی شخصیات ہیں جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان کا یہ منافقانہ پالیسی ہے جس کے تحت وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کل کو یہ سچے ہو سکے۔ یہ تمام تر چیزیں کیونکہ فوج کے اگینسٹ جا کے تو یہ کام نہیں کر سکتے نا، یہ تو فوج کے اگینسٹ جا کر اب جو ہے وہ ایک چھوٹا سا سٹیپ نہیں لے سکتی، یہ تو پھر ایک بہت بڑا سٹیپ ہے مذاکرات کا، بات چیت کا، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ اس وقت دونوں ایکسٹریم پوزیشن پر ہیں، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، ایک طرف فوج ہے، اور دونوں ایکسٹریم پوزیشن پر ڈٹے ہوئے ہیں، دونوں اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ صورتحال ہے، تو کیسے شہباز شریف ہوں یا کوئی اور ہو، کیسے یہ اس معاملے میں جو ہے وہ ثالث بن سکتے ہیں، کیسے وہ معاملات جو ہے وہ حل کروا سکتے ہیں؟ اچھا، پھر الیکشنز کی جناب بات ہوئی،
میجر جنرل احمد شریف صاحب DGI-SPR یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے اس میں ٹوٹل ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 47% تھا. 6.5 کروڑ لوگوں نے اس میں ووٹ ڈالے. مخصوص پارٹی کو یعنی PTI کو 1,85,00,000 ووٹ ملے. یہ انہوں نے فگر دیا ہے. جبکہ باقی ووٹ دیگر سیاسی جماعتوں کو ملے. کل ووٹوں کا صرف 31% PTI کو ملا ہے، جبکہ باقی 70% ووٹ اس کی اکثریت دوسری طرف ہے. یہ انہوں نے کہا. چلیں مان لیتے ہیں 31%، 31% ایک پارٹی کو ملا ہے. یہ ایک پارٹی ایک سائڈ پہ، باقی پارٹیاں سب ایک سائڈ پہ. کتنی پارٹیاں ہیں؟ 12، 13، 14، 15 کتنی پارٹیاں ہیں؟ ان میں سے کسی کو 20% ووٹ ملے، کسی کو 18% ملے، کسی کو 16% ملے، کسی کو 10% ملے، کسی کو 5% ملے ہیں. لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. بقول فوج کے 31% ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا ہے. تو بڑی پارٹی کون سی ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف. چلیں ابھی معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ جناب سنگل لارجسٹ پارٹی آپ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے وہ تو فارم 45 اور فارم 47 کا چل رہا ہے. فارم 45 پر کوئی اور فگرز ہیں، فارم 47 پر کوئی اور فگرز ہیں. وہ معاملات کیسے حل ہوں گے؟ وہ معاملات کس طرح سے حل ہوں گے؟ اگر یہی 31% آپ مان رہے ہیں تو جو فارم 47 کے ذریعے سیٹیں دوسرے پارٹیز کو دلوائی گئی ہیں یا دی گئی ہیں یا انہوں نے چھین لی ہیں یا جو بھی معاملہ ہوا ہے وہ بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جائیں تو یہ 40% پر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ پاپولر بیانیہ کس کا ہے پھر؟ پاکستان تحریک انصاف کا. تو ابھی بھی میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا پلڑا ابھی بھی بھاری ہے. 31 پر چلیں، ہم نہیں کہتے کہ جناب آپ 40% پر جائیں، ہم 31% ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں. باقی ساری پارٹیز پاکستان کی پارٹیز ایک سائڈ پہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ایک سائڈ پہ ہے. 31% ووٹوں کے ساتھ پھر بھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے. اس کے بعد جناب پھر اظہار آزادی رائے کے حوالے سے جب بات ہوئی، DGI-SPR کا یہ کہنا تھا کہ اظہار رائے کی بالکل آزادی ہے. ٹویٹر پر پابندی کی بات ہو رہی تھی کہ ٹویٹر پر پابندی ہے. انہوں نے کہا کہ لیکن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ریاستی اداروں کے خلاف سیکیورٹی دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا، دوست ممالک سے روابط کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، قوم کی اخلاقیات تباہ نہیں کی جا سکتی، ریاست اور افواج کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اسی لیے ٹویٹر کو بند کیا گیا ہے. اور میں نے گزشتہ ولاگ میں بات بھی کی تھی کہ یہ ٹویٹر جو ہے اب مستقل پاکستان میں بند کر دیا گیا ہے. اب امکانات نہیں ہیں کہ ٹویٹر کو پاکستان میں دوبارہ سے کھولا جائے گا. تو یہ اظہار آزادی رائے. اچھا، جب یہ اظہار رائے کی آزادی کی بات ہو رہی تھی نا، تو یہاں پر پھر مولانا فضل الرحمان کا ذکر بھی آیا کہ وہ بھی اپنا احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں، وہ بھی شہر جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو انہیں بھی پھر آڑے ہاتھوں لیا DGI-SPR نے اور کہا کہ جناب عدم استحکام نہیں پیدا کرنے دیا جائے گا، ملک میں کسی بھی قسم کا استحکام کو نقصان نہیں پہنچانے دیا جائے گا. یعنی کہ یہاں پر آزادی اظہار رائے پر بھی جو ہے وہ قدغن لگائی جا رہی ہے، لوگوں کو روکا جا رہا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ احتجاج بھی ریکارڈ نہیں کروا سکتے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں. لیکن بہرحال جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب 9 مئی کے حوالے سے جب 1 سال مکمل ہونے کو ہے، 9 مئی کو 2 دن رہتے ہیں، 7 مئی کو یہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے. تو ایسے موقع پر اتنی سخت پریس کانفرنس یقیناً ایک پیغام تھی، یقیناً ایک میسج تھا. نہ صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے میسج تھا بلکہ یہ پاکستان کے نظام عدل کے لیے بھی میسج تھا کہ جناب جو کیسز پینڈنگ ہیں، جن کو ابھی تک آپ نے سزا نہیں دی ہے، انہیں فوری طور پر سزا دیں، یہ کیس نمٹائیں. یہ میسج تھا. اور پاکستان تحریک انصاف کو اب یہ 2 ٹوک بتا دیا گیا ہے کہ بات چیت نہیں ہو سکتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں کیا اب اپنا لاہ عمل تشکیل دیتی ہے. جو بات چیت کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم صرف فوج کے ساتھ بات چیت کریں گے، کسی اور کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے، کیونکہ پوری اتھارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے تو اب نہ کر دی ہے، ریفیوز کر دیا ہے. اب وہ کس کے ساتھ بات چیت کریں گے؟ کیا وہ سیاسی قیادت کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں ہم ڈھونڈیں گے. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.